السلام علیکم. آج ہم نیازی گروپ آف کنسٹرکشن میں جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہادی بھائی ہیں اور طلحہ بھائی ہیں. جی السلام علیکم. تو 1945 میں یہ اسٹارٹ ہوا تھا گروپ، اور پورے پاکستان میں ان کے بڑے بڑے کلائنٹس ہیں، لائک لمز ہے، یو ای ٹی ہے، اور بہت سارے ان کے کلائنٹس ہیں. شوکت خانم ہاسپٹل ہے. تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ سفر پسند آئے گا. 1945 سے آپ اس بزنس میں ہیں، تو آپ اپنے بزنس کی مختصر وضاحت تو سنائیں. جی ابراہیم بھی 1945 سے میرے گرینڈ فادر کے کو بیسٹ آف دا ایئر کانٹریکٹر ایوارڈ ملا تھا یہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے. یہ جو جتنے ریلوے اسٹیشن تھے اور روڈ تھے ان کو بنایا انہوں نے. پھر الحمد للہ 1960 کے اندر وہ یہاں پر میں یہاں شفٹ ہوئے لاہور کے اندر، اور اس میں ہم نے بٹھا چوک پہ، مال ٹاؤن میں اور لنک روڈ کی جہاں پہ 60 میں ہمارے بٹھے تھے، اور 71 میں پھر ہمارا شفٹنگ یہاں پہ ہوئی ملتان روڈ کی. تو اس وجہ سے ہم کنسٹرکشن کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ برک سے کام بھی کر رہے ہیں. آپ روایتی طریقے سے وائر کٹ برکس کے اوپر آئے ہیں. جی یہ 80s کے اندر ہم نے الحمدللہ چائنا سے پلانٹ امپورٹ کیا تھا. 2 پلانٹ ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں یہ برکس کے، جس میں ہم وائر کٹ برکس بنا رہے ہیں. عام طور پہ جو ہینڈ میڈ برکس ہیں اور وائر کٹ برکس میں یہ فرق ہے کہ جتنی زیادہ ایکوریسی ابراہیم بھائی وائر کٹ برکس کی ہے اتنی ایکوریسی کی ہے. یونیفارم ان سائز ہے، یونیفارم ڈیلیوریٹی ہے، یونیفارم ان کلر ہے، اور ایک طرح کی پکائی ہے. اس میں پلس سے موٹا سا آتا ہے یہ جو ہینڈ میڈ کے اندر، لیکن جو وائر کٹ برکس میں پلس سے بہت باریک ہے. عام طور پہ 8 mm تک 7 mm تک پلس آ ہوتا ہے، جبکہ ہینڈ میڈ کے یونیفارم سائز ہونے کی وجہ سے 15 سے 20 mm تک پلس ہوتا ہے. آپ کے پاس 30 سے زیادہ قسم کے ڈیزائن موجود ہیں. جی آج کل جو ماڈرن سوسائٹی میں ماڈرن ہوم بن رہے ہیں، تو کس قسم کے ڈیزائن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ جی ہمارے پاس جو ڈیزائن کے اندر جو ٹاپ ایجز بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر لگا رہے ہوتے ہیں، کارنرز بہت اچھے ہوتے ہیں. اس میں ایک زگ زگ کراس کا ہمارے پاس ڈیزائن ہے تو وہ بہت اچھا ہے، اور ایک اسٹریٹ لائنس میں آتا ہے. زیادہ تر لوگ اسٹریٹ لائنس بھی پسند کرتے ہیں. اسٹریٹ لائن کراس میں ٹاپ ایجز میں یہ 3-4 ڈیزائن بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمارے پاس. اچھا آپ بتائیں کہ اگر ہم بڑی بلڈنگس بنائیں اور اس میں وائر کٹ برکس یوز کریں تو اس کی ڈیوریبلٹی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ادھر ڈیوریبلٹی کے اوپر ہمارے پاس وائر کٹ برکس کے ہمارے پاس جو ٹیسٹ ہے وہ UK کے بھی ہیں، انگلینڈ کے بھی ہیں، انہوں نے 100 سائیکلز اس ٹیسٹ کے اوپر گزارے. اس میں انہوں نے پہلے 10 سائیکلز گزارے. اس ٹیسٹ بھی ہم آپ کو شو کریں گے اس ویڈیو کے اندر بھی. اور 20 سال گزارے، 50 سال، 100 سال گزارے. جو وائر کٹ برکس ہے اس کو ویدرڈ وہ ہوتی ہے اور اس کو کوئی موسمیات اثر نہیں ہوتے، اور اس کو آپ 4 منزلہ 4 اسٹوری 5 اسٹوری تک ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. مستقبل میں کنسٹرکشن مارکیٹ اور برکس وائر کٹ برکس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے اپنا کنسٹرکشن کی مارکیٹ کے اندر ابھی بہت سارے لوگ جیسے DHA کے اندر ہے اور بھی کانٹریکٹر ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، وہ وائر کٹ ہی مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ پانی کا جو ہمارا نمی ہے، جسے ہم نمی بولتے ہیں، پانی کا جو ڈیمپ ہوتا ہے وہ نہیں آتا وائر کٹ کے اوپر. اور وہ ایک قسم کی بہت اچھا اس میں واٹر کی ایگزاشن کر کے اس کو یعنی کہ روکتی ہے پانی کو بلڈنگ میں چڑھنے کی وجہ سے. اس لیے بہت زیادہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، اور خاص طور پر آرکیٹیکٹ بھی، انجینئر ہم وائر کٹ برکس ہی مانگتے ہیں. مینوفیکچرنگ میں کیا ڈفرینس ہے عام برکس میں اور اس وہ تو ہینڈ میڈ ہے، ہینڈ میڈ مولڈنگ سے ہینڈ میڈ کے اندر جو ہاتھ سے بنائی جا رہی ہوتی ہے. اور وائر کے اندر اس کو ایک پورا ایک سلیب نکلی ہوتی ہے، پورا کیک نکل رہا ہوتا ہے. اس سلیب کو پھر کاٹتے ہیں اور اس کو تاروں سے کاٹا جاتا ہے، اور کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ کمپریس اس کو کیا جاتا ہے. یہ ہینڈ برکس ہے وہ ابراہیم نیچے پڑی رہتی ہے اور جلدی نہیں ہوتی، یعنی کہ 2 سے 3 دن. اور وائر کٹ بھی پہلے دن ہی بنتے ساتھ ہی وہ 10-12 تک اس کی اوپر وہ اس کی وہ لیز کھڑی ہوئی جاتی ہے اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے. سر آپ وائر کٹ برکس کے علاوہ اور کیا کیا سروسز دیتے ہیں؟ ہم کنسٹرکشن کو سروس دے رہے ہیں، مکمل کمپلیٹ پروجیکٹس کی ول مٹیریل، اس میں گرے اسٹرکچر ہے، فنیشنگ ہے، ریزیڈینشیل ہے، کمرشل ہے، انڈسٹریل ہے، کے نام کے پروجیکٹس ہیں. ہم کمپلیٹ پروجیکٹس کے کر رہے ہیں، اور اس میں ہائی رائز بلڈنگس بھی ہیں، اور اس میں ڈن سولوشن کے ساتھ ہے. مکمل گرے اسٹرکچر اس میں ہم چنائی مکمل، اور اس میں برک ورک کمپلیٹ، پلاسٹر کمپلیٹ، گیٹ، گرلیں، سیپٹک ٹینک، اوور ہیڈ واٹر ٹینک، پیراپٹ وال، کمپلیٹ لم سب سے کم سولوشن ہم دے رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا اکثر DHA LHC میں ہمارے پروجیکٹس چل بھی رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں؟ آپ نے کتنی بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کیا؟ جی ہمارے اس میں آپ جیسے آپ شوکت خانم ہیں، اور یونیورسٹی پنجاب کے اندر، لمس کے اندر، اور اسلامک یونیورسٹیز کے اندر، اور الحمرا ہال کے اندر،
اور اس سے جتنے بھی اکثر بڑے پروجیکٹ ہیں، کشی یونیورسٹی بھی ریسنٹلی ہم نے کی، یونیورسٹی کا کا پروجیکٹ ہم نے کیا، اور بھی پھر اس طرح کئی پروجیکٹس ہیں جو ہمیں ریزیڈینشیل میں ڈی ایچ رہبر میں ڈی ایچ میں لیے ایک کنال کی 10 بندے کے عام طور پہ گھروں میں یہ وائر کٹ بیس یوز کر رہے ہیں. اس کی اسٹرینتھ بہت اچھی ہوتی ہے, یونیفارم ان سائز ہے, آپ آواز کی اندازہ لگا رہے ہوں گے, ایک سائز ہے, ایک اس سے کلر ہوتا ہے اور بالکل ایکوریسی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے مسالہ بہت کم لیتی ہے, اسے سیمنٹ کی بچت ہے. عام طور پہ جو عام برکس ہے وہ 15 mm تک ماڈر مسالہ پکڑ رہی ہوتی ہے, اور یہ برک 8 mm تک 10 mm تک مسالہ پکڑتی ہے, اور دیواریں بالکل سیدھی ہو جاتی ہیں. پلسٹر کی بچت بھی ہے, مسالے کی بچت بھی ہوگی آپ کی, اور اس کے بعد دیواریں بالکل سیدھی ہو گئی, سلائی مضبوط ہو گئی, اور آپ بلڈنگ فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہے. تو ہم یہ اپنے یوز کرتے ہوتے ہیں اپنے اس کے اندر مارکیٹ. آج ابراہیم بھی ہمارے پاس سلیکشن آئی ہوئی تھی, کچھ پروجیکٹس ہیں ہمارے ایک کنال کے اور کمرشل پروجیکٹس بھی تھے, اس میں کلائنٹ کی ماربل سلیکشن تھی. تو یہ ہمارے پاس گرینائٹ ماربل ہے, یہ ڈفرنٹ ٹیکسچر کے اندر ہے, اور یہ کتنا اس کا زبردست نیچرل گرے میں ہے. یہ براؤن ٹون کے اندر بھی ہمارے پاس ہے اور وائٹ کے اندر بھی آیا ہوا ہے. تو لیکن لوگ زیادہ تر جو اپنے لابی میں یوز کر رہے ہیں وہ براؤن یوز کر رہے ہیں, اور بیک اینڈ پہ اور جو والز میں اور رومز میں وہ لوگ یہ بہت الگ یوز کر رہے ہیں. تو ہم اپنے کسٹمر سے کہتے ہیں یہ ماربل ہمارے پاس جو گرینائٹ گرے میں ہے وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے, اور براؤن آپ کچن کی شیلفوں کے اندر بھی اور لابی میں یوز کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.